رات کا گہرا سناٹا پورے نورانی پور گاؤں پر چھایا ہوا تھا، مگر گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بوسیدہ سا گھر جگمگا رہا تھا۔ اندر سے ایک عجیب سی آواز بار بار آ رہی تھی، ارے یارو، کوئی تو میری مدد کرو، میں پھنس گیا ہوں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے شرارتی، ہنس مکھ اور مذاق کے بادشاہ فریدو کی تھی۔ لیکن آج وہ ہنس نہیں رہا تھا بلکہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور اس کی ٹانگ ایک بڑے مٹی کے گھڑے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ حیران تھے، اور فریدو بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی حالت اتنی عجیب تھی کہ دیکھنے والا ہنس بھی پڑتا اور فکر بھی کرتا۔ فریدو کا شمار گاؤں کے سب سے خوش دل لوگوں میں ہوتا تھا۔ غربت اس کے گھر کی مہمان تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک خاموش درد چھپا تھا، اپنی مرحوم ماں کی یاد۔ وہ دکھ سے بچنے کے لیے ہر بات کو مذاق بنا دیتا، ہر غم کو ہنسی میں بدل دیتا، مگر اس کا دل کئی سال سے واقعی نہیں ہنسا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا اعلان ہوا، نعرے بجے، لوگ دوڑتے ہوئے چوک میں جمع ہونے لگے، اور پھر منادی کرنے والے نے زور سے کہا، بادشاہ سلامت نے نیا حکم جاری کیا ہے، ہر گھر سے 2 تھیلے گندم ٹیکس کے طور پر جمع ہوگی۔ پورا گاؤں سکتے میں آ گیا، غریب لوگ رونے لگے۔ فریدو نے حسب عادت مذاق کیا، 2 تھیلے؟ بادشاہ سلامت کو بہت بھوک لگ گئی ہے کیا؟ مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ گندم تو اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ اگر وہ ٹیکس ادا نہ کرتا تو اس کا گھر ضبط ہو جاتا۔ یہ زندگی کے سب سے بڑے امتحانوں میں سے ایک تھا۔ گندم حاصل کرنے کے لیے فریدو نے جنگل کا رخ کیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ گھر اور عزت بچانا چاہتا تھا۔ راستے میں اسے کانٹوں کے جھاڑ ملے، بندروں کے گھول نے اسے دوڑایا، کہیں بھوک نے ستایا تو کہیں تنہائی نے چھپ کر ڈسا، مگر وہ چلتا رہا، ٹھوکر کھاتا رہا، کبھی خود پر ہنستا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتا۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک تاریک غار کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس غار میں ایک پر اسرار درویش رہتا ہے، جو کبھی ہنس کر دل جیت لیتا ہے اور کبھی ایک نظر میں انسان کو اس کے اندر تک پڑھ لیتا ہے۔ فریدو نے ڈرتے ڈرتے غار میں قدم رکھا، مگر پہلا ہی قدم پھسلا اور وہ منہ کے بل گرا اور چیخ اٹھا، بچاؤ! ایک بھاری آواز گونجی، یہاں میرے سوا کوئی نہیں، اٹھ جا بیٹا۔ فریدو نے اوپر دیکھا، ایک نورانی چادر اوڑھے بوڑھا درویش اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ درویش نے گہری سانس لی اور کہا، تو ہنسی بانٹتا ہے مگر کبھی دل سے رویا ہے؟ فریدو جیسے جم ہی گیا، وہ پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا دل پڑھ لیا تھا۔ درویش نے پھر کہا، تیرے دل میں ماں کی یاد ہے، مگر تو اس کو ہنسی کے پیچھے چھپا دیتا ہے۔ اللہ کا راستہ تب کھلتا ہے جب بندہ اپنے دل کی گہرائی میں اتر کر سچ کو پہچانتا ہے۔ فریدو کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ بیدار ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور پہلی بار کھل کر رویا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں سب کو ہنسانا چاہتا تھا مگر خود کبھی نہیں ہنس پایا اپنی ماں کے بعد۔ درویش نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، کبھی کبھی آنسو بھی صدقہ ہوتے ہیں، جو دل میں بھرا ہو وہ نکل جائے تو اللہ دل کو پھر سے روشن کر دیتا ہے۔ اسی لمحے غار میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی، فضا نرم ہو گئی اور درویش نے اسے ایک تھیلی گندم کی عطا کی۔ فریدو نے حیرت سے تھیلی کو دیکھا اور دل میں پہلی بار سچی شکر گزاری محسوس کی۔ گاؤں لوٹتے ہوئے اس نے دیکھا کہ دوسرے غریب لوگ بھی ٹیکس کے خوف سے پریشان کھڑے تھے۔ کسی کے پاس گندم نہ تھی، کسی کے پاس امید۔ فریدو کے قدم رک گئے، اس نے گہری سانس لی، پھر تھیلی اپنے کندھے پر ڈال کر سیدھا بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے، مگر وہ آج ایک نئے ارادے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ محل میں داخل ہو کر اس نے اونچی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، اگر ٹیکس بڑھانا ہے تو میرا پورا گھر لے لیجئے، مگر ان غریبوں کو معاف کر دیجئے، یہ خود بھوکے ہیں، ان سے مزید کیا چھینیں گے؟ درباری سہم گئے، بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ فریدو کو شرارتی مزاحیے کے طور پر جانتا تھا، مگر آج وہ ایک بہادر دل والے انسان کے طور پر کھڑا تھا۔ بادشاہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، آج تو نے ثابت کر دیا ہے کہ جو دوسروں کے لیے کھڑا ہو جائے وہی اصل میں قیمتی ہے۔ آج سے غریبوں پر ٹیکس معاف۔ محل میں ہلچل مچ گئی، گاؤں میں خوشیوں کی فضا پھیل گئی۔
लोग फरीदो के पास आते, उसका हाथ पकड़ते, उसे दुआएं देते। फरीदो जो कभी सिर्फ मजाक में जीता था, आज वाकई लोगों के दिलों में जगह बना चुका था। उसकी मुस्कुराहट अब भी थी, मगर इस मुस्कुराहट में अब हिकमत भी थी, शुक्र भी था और अपनी माँ की याद पर सब्र भी। आखिर में वो खुद से कह रहा था, हंसी अच्छी है, मगर दिल की सच्चाई उससे भी बड़ी नेमत है।